بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ وہ پنجاب حکومت جو حال ہی میں ایک ایسا قانون منظور کرا چکی ہے جس کے بعد کوئی شہری یہ معلومات حاصل کر ہی نہیں سکے گا کہ عوام کے ٹیکس کا کتنا پیسہ حکومتی اشتہارات پر خرچ کیا گیا، اب ایک اور قانون لے کر آ رہی ہے۔ لیکن اس مرتبہ معاملہ صرف معلومات چھپانے کا نہیں بلکہ براہ راست شہری شخصی آزادی کا ہے۔ معروف ترین انگریزی اخبار ڈان کی خبر کے مطابق پنجاب حکومت ایک نیا قانون متعارف کروا رہی ہے جس کا نام پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول آفینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل 2026 ہے۔ اس قانون کے حامی یہ کہیں گے کہ اس کا مقصد ہے جرائم، منشیات، گینگ کلچر اور سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائی کرنا، لیکن ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بل اپنی موجودہ شکل میں منظور ہو گیا تو یہ پاکستان میں شخصی آزادی اور بنیادی شہری حقوق پر ایک بڑا حملہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس قانون میں ایسا کیا ہے جس پر اتنا شدید اعتراض ڈان میں لکھا ہے۔ سب سے پہلے تو اس قانون کے تحت ایک ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی بنائی جائے گی۔ یہ کمیٹی کسی شخص کے بارے میں یہ رائے قائم کر سکتی ہے کہ وہ عادی مجرم ہے یا اینٹی سوشل بیہیویئر میں ملوث ہے۔ یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لیے عدالت سے سزا یافتہ ہونا ضروری ہوگا؟ جو معلومات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق نہیں۔ اگر کسی شخص کے خلاف بار بار مقدمات درج ہوئے ہوں، اسے ایک سے زیادہ مرتبہ گرفتار کیا گیا ہو یا پولیس نے اس کے خلاف چالان پیش کر دیا ہو تو بعض صورتوں میں اسے عدالت سے سزا ملنے سے پہلے بھی اس قانون کے تحت کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی جرم ثابت ہونے سے پہلے ہی ریاست اس کے خلاف سخت اقدامات کر سکے گی۔ اب ذرا ان اختیارات پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس قانون کے تحت جو ملیں گے، حکومت کسی شخص کا بینک اکاؤنٹ منجمد کر سکتی ہے، اس کی منقولہ غیر منقولہ جائیداد ضبط یا اٹیچ کر سکتی ہے، اس کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ حکومت بلاک کر سکتی ہے، اس کا موبائل فون، اس کا لیپ ٹاپ حکومت قبضے میں لے سکتی ہے، اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کرائے جا سکتے ہیں، اس کا تمام ڈیجیٹل ڈیٹا حاصل کیا جا سکتا ہے، اسے الیکٹرانک مانیٹرنگ ڈیوائس یعنی ٹریکر یعنی ایک کڑا پہنایا جا سکتا ہے تاکہ ہر وقت اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے، اس کے فنگر پرنٹس، اس کے بائیو میٹرکس، اس کے ہاتھ کی لکھائی اور ممکنہ طور پر اس کا DNA یہ بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس کا نام ایک خصوصی رجسٹر میں شامل کیا جا سکتا ہے اور اسے بار بار پولیس اسٹیشن رپورٹ کرنے کا پابند بنایا جا سکتا ہے۔ اس قانون میں اینٹی سوشل بیہیویئر کی 23 مختلف اقسام شامل کی گئی ہیں۔ ان میں منظم جرائم، منشیات فروشی اور گینگ کلچر جیسے سنگین جرائم تو شامل ہیں ہی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ عوامی مقامات پر گالم گلوچ، لوگوں کو پریشان کرنا، سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیلانا اور جانوروں پر ظلم جیسے معاملات بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ یہیں سے اصل بحث شروع ہوتی ہے، کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غلط معلومات کا فیصلہ کون کرے گا؟ کس بات کو لوگوں کو تنگ کرنا کہا جائے گا اور غیر اخلاقی یا نامناسب رویہ اس کی تعریف ہوگی کیا؟ ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر ان اصلاحات کی واضح قانونی تعریف نہیں ہوئی تو ان کی تشریح مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے اور یہی کسی بھی ایسے قانون کا سب سے حساس پہلو ہوتا ہے۔ ڈان کی خبر میں مصنف اس قانون کو برطانوی دور کے قوانین سے جوڑتے ہیں۔ اس کے مطابق 1871 میں برطانوی حکومت نے کرمنل ٹرائبز ایکٹ بنایا جس کے ذریعے بعض برادریوں کو پیدائشی مجرم قرار دیا گیا۔ پھر 1918 میں پنجاب ہیبیچول آفینڈرز ایکٹ آیا جس کے تحت
بغیر سزا کسی شخص کی نگرانی اور نقل و حرکت محدود کی جا سکتی تھی. یہ سب کچھ ہو چکا ہے. بعد میں 1959 میں ایوب خان کے دور میں کنٹرول آف گنڈاز آرڈیننس نافذ کیا گیا تھا. یہ بھی ہو چکا ہے. ڈان کا دعویٰ ہے کہ 2026 کا یہ مجوزہ قانون ان تمام سابقہ قوانین سے بھی زیادہ سخت ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں ایسے قوانین موجود نہیں؟ بالکل موجود ہیں. امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، فرانس میں ہیں، ساتھ ہی کئی دیگر یورپی ممالک میں دہشت گردی کے لیے، منظم جرائم کے لیے، منی لانڈرنگ کے خلاف بڑے سخت قانون ہیں. وہاں بھی بعض حالات میں اثاثے منجمد کیے جاتے ہیں، وہاں بھی الیکٹرانک نگرانی کی جاتی ہے اور سفری پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں، کڑا وہاں بھی پہنایا جاتا ہے. لیکن ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ان اقدامات پر عموماً مضبوط عدالتی نگرانی موجود ہوتی ہے، واضح قانونی معیار مقرر ہوتے ہیں اور شہریوں کو فوری اور مؤثر عدالتی اپیل کا حق حاصل ہوتا ہے. میری رائے میں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ریاست کو جرائم کے خلاف سخت اختیارات کیوں دیے جا رہے ہیں. ہر ریاست کو اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ایسے اختیارات درکار ہوتے ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ ان اختیارات کے ساتھ حفاظتی بندوبست کیا ہیں؟ کیا کسی شخص کو صرف گرفتاری یا پولیس کی رپورٹ کی بنیاد پر مجرم جیسا سلوک دیا جا سکتا ہے؟ کیا عدالت سے جرم ثابت ہونے سے پہلے اس کے بینک اکاؤنٹ، اس کی جائیداد، اس کا پاسپورٹ، اس کا شناختی کارڈ اور سوشل میڈیا پر پابندیاں لگانا کیا انصاف کے بنیادی اصولوں سے مطابقت رکھتا ہے؟ جدید جمہوری نظام میں ایک بنیادی اصول یہ مانا جاتا ہے کہ ہر شخص اس وقت تک بے گناہ ہے جب تک عدالت اس کا جرم ثابت نہ کر دے. اگر کسی قانون میں اس اصول کو کمزور ثابت کر دیا جائے یا انتظامیہ کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے جائیں جبکہ عدالتی نگرانی محدود ہو تو اس کے غلط استعمال کے خدشات پیدا ہو جاتے ہیں. اسی لیے اگر حکومت واقعی جرم کے خاتمے کے لیے قانون بنانا چاہتی ہے تو یہ ایک جائز مقصد ہے، لیکن اس کے ساتھ اتنا ہی ضروری ہے کہ قانون میں واضح تعریفیں، مضبوط عدالتی نگرانی، مؤثر اپیل کا نظام اور شہریوں کے بنیادی آئینی حقوق کا مکمل تحفظ بھی ہر حال میں موجود ہو. آخرکار کسی بھی جمہوری معاشرے کی طاقت صرف مضبوط حکومت میں نہیں بلکہ مضبوط قانون میں، آزاد عدالتوں میں، محفوظ شہری آزادیوں میں ہوتی ہے. اب بڑھتے ہیں آج کی دوسری خبر کی طرف جو اس نظام سے، استحکام سے، شخصی آزادی سے جڑی ہے. دیکھیے، پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں آج تقریباً ہر شخص ایک ہی سوال پوچھ رہا ہے، بار بار پوچھ رہا ہے، آخر یہ سیاسی عدم استحکام کب تک جاری رہے گا؟ کیا ملک اسی طرح آگے بڑھ سکتا ہے یا کسی مرحلے پر ایک پائیدار سیاسی حل تلاش کرنا ہوگا؟ موجودہ نظام کے حامی کہتے ہیں ملک میں معاشی استحکام آ رہا ہے، دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں تیز ہوئی ہیں، سفارتی سطح پر پاکستان کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے، جھنڈے گاڑے ہیں اور سرمایہ کاری کے نئے امکانات پیدا ہوئے ہیں. دوسری جانب ناقدین یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام اپنی آئینی اور جمہوری حیثیت کے حوالے سے سوالات کے گھیرے میں ہے اور عوامی نمائندگی اور سیاسی اتفاق رائے کے بغیر کوئی بھی نظام زیادہ دیر ٹک نہیں سکتا. یہ ٹکے گا. اسی بحث کے دوران پاکستان کے سابق لیفٹیننٹ جنرل اور سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی نے ایک تفصیلی ایکس پوسٹ کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. اس میں انہوں نے پاکستان کے ماضی، حال اور مستقبل پر گفتگو کی ہے. نعیم لودھی کہتے ہیں کہ ذرا ماضی پر نظر ڈالیں. وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں ملک نے معاشی ترقی کی لیکن وہ نظام مستقل کیوں نہ چل سکا. اسی طرح جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان IMF کے پروگرام سے باہر نکل آیا، مقامی حکومتوں کا ایک نیا نظام قائم کیا گیا لیکن وہ نظام بھی آگے کیوں نہ چل سکا. نعیم لودھی کہتے ہیں کہ اگر موجودہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بھی اصل سوال یہی ہوگا کہ اس کے بعد کیا؟
ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا مسئلہ صرف کسی ایک مضبوط شخصیت کا نہیں بلکہ ایک ایسے نظام کا ہے جو وقت کی آزمائش برداشت کر سکے۔ وہ لکھتے ہیں کہ فوجی حکومت اس وقت تک ملک کو مستقل ترقی کی راہ پر ڈال نہیں سکتی جب تک وہ قومی ہم آہنگی پیدا نہ کرے، اکثریت کی حمایت حاصل نہ کرے اور پھر اپنے بنائے ہوئے نظام کو دیانتدار اور قابل سیاسی قیادت کے حوالے نہ کرتے۔ ان کے مطابق ہر ادارہ اسی وقت بہتر کام کرتا ہے جب وہ اپنی آئینی ذمہ داری کے دائرے میں رہے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک مضبوط گھوڑا پوری بگھی کو کھینچ رہا ہو جبکہ باقی خچر صرف چارہ کھاتے رہیں تو آخرکار وہ بگھی کسی نہ کسی مقام پر جا کر رک جائے گی۔ لودھی صاحب نے یہاں فیلڈ مارشل کو مضبوط گھوڑا اور باقی نظام کو خچر قرار دیا ہے یا نہیں، یہ مجھے بالکل بھی نہیں معلوم، بالکل نہیں معلوم۔ نعیم لودھی صاحب کا کہنا ہے کہ اگر فوج مستقل حل چاہتی ہے تو ادارے کی حیثیت سے کسی ایک فرد کی بنیاد پر نہیں، اچھے سیاستدانوں، دانشوروں اور بیوروکریٹس کی مشاورت سے ایک نیا نظام تشکیل دے، پھر اس نظام کو انہی منتخب سول اداروں کے حوالے کر دے اور خود صرف اس کے تسلسل کی ضامن رہے، روزمرہ معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ تاہم وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنی ایکس پوسٹ کے آخر میں ایک دوسرا راستہ بھی تجویز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر حقیقی جمہوریت کو شفاف انتخابات کے ذریعے جڑ پکڑنے دی جائے۔ ان کے بقول قوم گرتے پڑتے اپنی منزل تک پہنچ جائے گی اور یہی سب سے زیادہ آزمودہ اور قابل قبول راستہ ہے۔ نعیم لودھی آخر میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، وہ اس پر اصرار نہیں کرتے کیونکہ ان کے بقول ان کا علم محدود ہے۔ ایسے بڑے فیصلوں کے لیے وسیع قومی مشاورت اور عوامی تائید ناگزیر ہے، ورنہ ہر نظام وقتی ثابت ہوگا۔ میرے نزدیک جنرل نعیم لودھی صاحب کی اس پوسٹ کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ شخصیات سے زیادہ اداروں اور نظام کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں نے کچھ کامیابیاں ضرور حاصل کیں، لیکن کوئی بھی ایسا نظام پاکستان میں قائم نہیں ہو سکا جو حکومت یا فرد کی تبدیلی کے باوجود اسی تسلسل کے ساتھ چلتا رہتا۔ اصل سوال یہی ہے کہ کیا پاکستان ایک ایسا نظام بنا سکتا ہے جس میں حکومتیں بدلیں لیکن پالیسیز کا تسلسل برقرار رہے، انتخابات پر سب کا اعتماد ہو، ریاستی ادارے اپنے آئینی دائرے میں کام کریں اور قومی فیصلے وسیع سیاسی اتفاق رائے سے ہوں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کے زیادہ تر مستحکم ممالک میں طاقتور ادارے ضرور ہوتے ہیں، لیکن پائیدار استحکام عموماً مضبوط آئینی اداروں، شفاف انتخابات، قانون کی حکمرانی اور سیاسی تسلسل سے آتا ہے۔ اسی لیے پاکستان میں بھی دیر پا ترقی کا انحصار صرف معاشی اشاریوں پر نہیں بلکہ ایسے نظام پر ہوگا جسے مختلف سیاسی قوتیں اور پاکستان کے عوام وسیع پیمانے پر قبول کریں۔ یہ ایک سیاسی اور آئینی سوال ہے، اسی لیے اس کا جواب رائے کی بنیاد پر ہی دیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایک قطعی درست جواب نہیں موجود، لیکن میری رائے میں پاکستان کے موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر اس سوال کے دیکھیے دو پہلو ضرور ہیں۔ پہلا پہلو یہ کہ عملی حقیقت پریگمیٹزم کیا کہتی ہے، اور دوسرا یہ کہ آئینی اور جمہوری پرنسپلز، اصول یہ کیا کہتے ہیں۔ عملی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں فوج صرف ایک دفاعی ادارہ نہیں رہی بلکہ تاریخی طور پر ایک طاقتور ریاستی ادارہ ہے۔ خارجہ پالیسی، قومی سلامتی کے معاملات اور بعض اوقات داخلی سیاست میں بھی اس کا کردار رہا ہے، اس وقت بھی ہے۔ اسی لیے یہ کہنا کہ فوج کا ریاستی معاملات پر کوئی اثر نہیں، زمینی حقیقت کو جھٹلانے والی بات ہے۔ دوسری جانب آئینی اصول یہ کہتے ہیں کہ قانون سازی، نظام سازی اور ریاستی ڈھانچے کا تعین عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی ادارہ، خواہ وہ فوج ہو، عدلیہ ہو یا بیوروکریسی، مستقل طور پر یہ کردار سنبھال لے تو جمہوری ارتقاء متاثر ہو سکتا ہے۔ بات اس سوال کی کہ کیا فوج نظام بنا سکتی ہے؟ تکنیکی طور پر معروضی حالات میں افسوسناک لیکن ہاں،
اگر کسی غیر معمولی سیاسی صورتحال میں تمام بڑی سیاسی قوتیں، پارلیمان اور ریاستی ادارے ایک وسیع قومی مکالمے کے ذریعے کسی نئے آئینی یا انتظامی بندوبست پر متفق ہوں تو فوج سمیت ہر ادارہ اس عمل میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کرے گا. لیکن اگر نظام بنانا صرف ایک ادارے کا یک طرفہ فیصلہ ہو جائے تو اس کی پائیداری ہمیشہ سوالیہ نشان رہتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایوب خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے ادوار میں مختلف اصلاحات ہوئیں، مگر ان سے زیادہ تر ان کے اقتدار کے خاتمے کے بعد برقرار نہیں رہ سکیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی نظام کی اصل طاقت اس کی عوامی اور سیاسی قبولیت ہوتی ہے، نہ کہ صرف اسے نافذ کرنے والے ادارے کی طاقت. اب پاکستان میں عوام، پاکستان کے سیاستدانوں کی جانب سے سب کچھ سمجھوتے کے تحت چلتا ہے، تو پاکستان کے معروضی حالات میں سمجھوتا کرنا کیسا ہے؟ اگر سمجھوتے سے کوئی مراد یہ لے کہ تمام ریاستی ادارے، سیاسی جماعتیں، عدلیہ، فوج، بیوروکریسی اور سول سوسائٹی مل کر ایک قومی اتفاق رائے پیدا کریں تو یہ دنیا کے کئی ملکوں میں کامیاب ماڈل ثابت ہوا ہے. لیکن اگر سمجھوتے کا مطلب یہ ہو کہ آئینی اصولوں کو غیر معینہ مدت کے لیے کر دیا جائے معطل یا عوامی نمائندگی کو دے دی جائے ثانوی حیثیت، تو اس کے طویل مدتی نتائج برے ہی نکلتے ہیں، کیونکہ ایسے نظام کی قانونی اور عوامی مقبولیت پر مسلسل انگلیاں اٹھتی ہیں. میرے نزدیک پاکستان کو اس وقت لمحے موجود میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اداروں کے درمیان تصادم نہیں بلکہ اتفاق رائے ہے. حل بہرحال آخرکار ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جسے لوگوں کی نمائندگی، آئین اور قانون کی حکمرانی کی بنیاد پر وسیع قبولیت حاصل ہو، کیونکہ دیر پا استحکام انہی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے. پاکستان کے نظام سے فوج کی مداخلت کا خاتمہ ایک دم ممکن نہیں. یہ ہو سکتا ہے مگر لمبا وقت لگے گا، آہستہ آہستہ ہوگا. لیکن اگر یہ ہو جائے، اسی میں پاکستان کی، پاکستانیوں کی اور خود فوجی جرنیلوں کی بھی بھلائی ہے. جاتے جاتے بالکل آخر میں خیبر پختونخوا کے معاملات کو ہمارے دوست رپورٹ کرتے ہیں، پشاور کے معروف صحافی محمد فہیم صاحب. وہ لکھتے ہیں کہ ایک بیوروکریٹ نے سرکاری گاڑی، جی ہاں سرکاری گاڑی، اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دی ہے. یہ ایک ویگن آر گاڑی ہے اور موصوف ایک سوزوکی سوئفٹ بھی غیر قانونی طور پر اپنے استعمال میں رکھتے ہیں. یہ معلومات فہیم کی پوسٹ سے آگے ہیں. دیکھیے ماشاءاللہ کتنا کوئی ڈھیٹ اور شرم سے عاری انسان ہوگا جو اپنی بیٹی کو سرکاری گاڑی جہیز میں دے رہا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ ہمارے ہاں اس ملک کو بھی اپنی چیز سمجھا جاتا ہے، حکومت کو بھی اپنی چیز سمجھا جاتا ہے، اور کسی سیاسی جماعت سے، اس کے سیاستدانوں سے کہا جاتا ہے کہ پہلے اپریل میں آپ ہم سے پنجاب لے لیں اور اس کے بعد نومبر میں آپ ہم سے مرکز لے لیجئے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.